یہ کاروبار کے حوالے سے سوال ہے. کچھ گاہک اس طرح سے آتے ہیں کہ بھائی یہ بیرنگ چاہیے، یہ گراری چاہیے. وہ گراری 5,000 روپے کی ہوتی ہے. وہ ہم سے پہلے آ کے یہ طے کرتے ہیں، جب ہم گاہک لے کے آئیں تو آپ 6,000 بتائیں. ایسا کرنا جائز ہے یا کس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں؟ وہ اس طرح کا سوال ہے کہ میرا فرنیچر کا کام ہے، جب میں کسی پارٹی کو پلائی یا ہارڈ ویئر وغیرہ دلانے کسی دکان پر لے جاتا ہوں تو میں اس دکاندار سے ایک طے شدہ کمیشن لیتا ہوں. کیا میرا اس دکاندار سے کمیشن لینا درست ہے؟ جواب: پوچھی گئی صورت میں جب آپ گاہک کے ساتھ دکاندار کے پاس جا رہے ہیں اور اس کی خریداری میں مدد کریں گے اور کوالٹیز سے متعلق معلومات کے ذریعے فائدہ پہنچائیں گے تو ایسا کام ایک باب مقصد کام ہے، اس سے کوئی انکار نہیں. لیکن اس کام پر دکاندار سے کمیشن لینے کے حوالے سے دو باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. اول یہ کہ جس شخص کو آپ دکاندار کے پاس لے کر جا رہے ہیں آپ اس کے لیے بلا معاوضہ کام کر رہے ہوں، کیونکہ جسے معاوضہ دے کر لے جایا جائے وہ اجیر ہوتا ہے، اور اجیر وکیل ہوتا ہے یعنی نائب، اور وکیل کو یہ استحقاق نہیں کہ وہ سامنے والے سے بھی اجرت لے. دوسری چیز یہ کہ آپ نے دکاندار کے ساتھ پہلے سے معاہدہ کیا ہو، کہ پہلے سے معاہدہ نے کمنٹمنٹ کیا ہو کہ اس طرز کا گاہک آپ لے کر آئیں گے تو اتنا معاوضہ آپ کو ملے گا. یہ نہ ہو کہ جس دکان پر آپ لے جائیں گاہک کو اس دکان پر مال پسند نہ آئے اور وہ کہیں اور سے خریدے، لیکن بعد میں اس دکاندار سے آپ کمیشن کا مطالبہ کریں، کیونکہ اول تو آپ کا استحقاق یعنی آپ کا حق کسی معاہدے کے سبب ہی ممکن تھا جو کہ نہیں پایا گیا. دوسرا ہے کہ اس دکاندار کے لیے تو آپ نے کام نہیں کیا بلکہ گاہک از خود اس کے پاس گیا ہے، اور دوسرے دکاندار سے آپ کا کوئی پیشگی معاہدہ نہیں تھا. جب یہ دو شرائط پائی جائیں تو آپ کا دکاندار سے کمیشن لینا جائز ہے، کیونکہ آپ جو کام کرتے ہیں ایک قابل معاوضہ کام ہے. ان دونوں شرائط کی موجودگی میں بھی آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کسٹمر کو اس کی مطلوبہ شے ہی دلائیں. ایسا نہ ہو کہ اس نے آپ سے سب سے عمدہ شے دلانے کا کہا اور آپ اسے گھٹیا شے دلوا دیں یا پھر کسی اور قسم کے دھوکہ دہی سے کام لیں. ایسا کرنا جائز نہ ہوگا. واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اگر سمجھ آ گئی ہے بہت مشکل کام تو ولی صفت آدمی کر سکتا ہے، باقی تو اتنا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اتنا دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں. اس طرح کا کام کرنے والے بھی مطلب کارپینٹر اتنا لکڑیاں دلوائیں گے، کھڑکیاں دلوائیں گے تو کیل کانٹے دلوائیں گے، سب میں دھوکہ بہت چلا رہے ہوتے ہیں. یہ شرائط پر اگر پورے ہیں تو جائز ہوگا، ورنہ اس میں کاروباریوں کے لیے ایک پوائنٹ ہے کہ جسے جو سب سے اچھا ہے وہ مجھے دے دو. پیس جو بھی ٹھیلا ہے ریڑی بڑی ہوئی ہے، جو اچھا پیس ہے سب سے وہ مجھے آپ اپنی مرضی سے، یا آپ کو جو اچھا لگے وہ دے دیں. اس طرح بھی وہ پھر آپ کو اچھا لگے میں تو تعویل شادیوں کر رہے کہ مجھے وہی اچھا لگتا ہے جو سب سے گھٹیا ہو جلدی نکل جائے. لیکن یہاں کہنے والے کی مراد یہ نہیں ہے، گاہک کی مراد یہی ہوتی ہے کہ جو آپ کو اچھا لگے نا، آپ کو پہچانے کہ اچھی چیز کون سی ہوتی ہے تو مجھے اچھے میں اچھا دینا. تو یہاں یہ کہ دکاندار یا جو بھی تاجر ہے اس کی ذمہ داری بہت یعنی کہ ہیوی ہو جاتی ہے. اس لیے یا تو یہ کہہ دے کہ آپ اپنی پسند سے نکال لو نوائی یوں کر کے، کیونکہ میں صحیح دے نہیں سکوں گا، یا تو اعتراف کر لے یا پھر واقعی جو صحیح ہو وہ دے، سب سے اچھی ہو وہ دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں غالباً اس طرح بھی ہوتا ہے مارکیٹوں میں کہ پہلے سے اس گاہک کو لایا جا رہا ہے اور دکاندار سے کہنے کہ آپ کا ریٹ تو 5,000 ہی ہے، لیکن آپ 6,000 بولیں گے تو وہ 1,000 روپے میں آپ سے لے لوں گا بعد میں آ کر. اب وہ کسٹمر یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہمدرد بن کے جا رہا ہے
کسٹمر تو اس کو اپنا بھائی ہمدرد سمجھ کے لے جا رہا ہے، اور وہ اس 5,000 کی چیز کو 6,000 میں دلوا رہا ہے اور 1,000 روپے لے رہا ہے. اگر کسٹمر کو پتہ چل جائے کہ یار یہ میری جو دلانے جا رہا ہے اس میں اس کا کچھ ہے، تو کسٹمر کو کبھی بھی ساتھ لے کے نہیں جائے گا. تو اب مارکیٹ میں ایک ویلیو والی چیز ہے، پتہ ہے کہ یہ کپڑا یا فلاں چیز اتنے کی ہی ہے نارمل، اور وہ بیچارہ ہمدردی میں لے جا رہا ہے، یار چلو آپ ساتھ چلو، تو وہ اس کو کہہ کے رکھتا ہے کہ جب بھی آؤں گا تو 100 روپے میٹر پہ میرے رکھ لینا. پھر واپسی آ کے لیتا کہ ہاں بھائی میں نے آپ کا 2 سوٹ بکوا دے دو 1,000 روپے. اس میں کیا بنے گا؟ اور یہ دھوکہ ہی کہلائے گا؟ یہ کیا ہوگا؟ ظاہر تو نارمل یہی ہو رہا ہے. یہ ہمارے پاس بھی آتے ہیں، میری دکان پہ بھی پہلے جب میں بیٹھتا تھا دکان پہ تو اس طرح کا ہوتا تھا کہ اب مجھے میرے 1 روپے میٹر پہ رکھ دینا، میں گاہک آپ کو لا کے دے رہا ہوں. اب گاہک کو پھر ظاہری بات ہے اس نے اچھا ڈیلنگ بھی کرنی ہے، یار یہ بہت اچھا ہے، حاجی صاحب ہیں، یہ ہیں آپ کے ساتھ یوں، وہ اب آپ کے لیے یہ دام تو آپ کے لیے ان کے دل میں کبھی کبھی بولے کہ یہ دوسروں کو تو کم دیتا ہوں، یہ آپ کے لیے دام ہے. زیادہ کا دام آپ کے لیے. ہاں، دھوکہ اور جھوٹ فریب بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر وہ بل بعض لوگ زیادہ بنوا رہے ہوتے ہیں، جتنے گالیاں آپ سے زیادہ بنوائیں گے. یہ طرح اس میں بہت کاروبار میں ہے، بہت دھوکہ ہے، بہت دھوکہ ہے. انہوں نے اپنے شارٹ کٹ بھی بنائے ہوئے ہیں. آدھا کلو میرا رکھ لیجئے گا، اب آدھا کلو میں 500 روپے میرے ہیں. اللہ تعالیٰ بس. تو یہ آپس میں پھر معاہدے ہوتے ہیں. دیکھو میرے گاہک وہ بول دیں گے کہ آپ کہیں سے بھی لے لو، مارکیٹ دیکھ لو، اور سب کو پیغام چلے جائیں گے میں نے اتنا بتایا ہے اس کو، تو وہ پھر زیادہ بتائیں گے تاکہ واپس پلٹ کے آ جائے. تو ایک دوسرے کے گاہک بچاؤ تحریک بھی ان کی چل رہی ہوتی ہے. پتہ نہیں طرح طرح سے یہ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں. اللہ حلال روزی عطا فرمائے، جذبہ عطا فرمائے. معزز طبقہ مانا جاتا ہے یہ بزنس مین جو ہے نا، یہ معاشرے کا ان کا حال بہت برا ہوتا ہے بیچاروں کا. خیر ہر فرد ایسا نہیں ہوتا. ایماندار تاجر جو ہے وہ تو انبیاء و صدیقین کے ساتھ قیامت کے دن اٹھے گا. بہت فضیلت بھی ہے نیک دیانتدار ایسوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.